رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. روزوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. آج روزے کی فرضیت کے حوالے سے بیان کروں گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جس وقت ماہ سیام رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلت الشیاطین، ایسی شیاطین جو انسان کو بدی برائی فحاشی عریانی پر اکساتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قید و بند کر دیتا ہے تاکہ وہ میرے بندے کو اکسائے نہ، میرا بندہ نیکی کا عادی بن جائے. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر آ جائے. اگر روزہ رکھ کے ہم جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، روزہ رکھ کر ہم پھر بھی وہ فحاشی والی ویڈیو دیکھتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور غیر محرموں سے ہم پیکج پہ باتیں کر رہے ہیں، تو بھائیو یاد رکھ لو ایسا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزہ رکھ کے اگر ہم نے اپنا اخلاق اچھا نہیں کیا، کردار اچھا نہیں کیا، روزہ رکھ کے ہم نے ایمان والوں والی اپنے اندر عادتیں نہیں اپنائی، تو یاد رکھ لیں کہ ایسے روزے ہمارے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. روزے کی فضیلت کے حوالے سے رمضان المبارک جب آتا ہے تو نیکیوں کا ایک بہار اور ایک بہت بڑی باڑ لے کے آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ اسے اتنا دیتا ہے گویا اس نے حج مقبول کیا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے، جس بندے نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، میرے نبی نے فرمایا گویا کہ معی حجی، اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب کس مہینے کی بدولت آیا؟ رمضان المبارک کی بدولت. روزہ، اب دیکھیے رمضان اور قرآن، ان دونوں کی آپس میں بڑی مطابقت ہے. عام دنوں میں اگر قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولے 10 ملتی ہیں. ادھر باتیں نہیں کرے بھائی، 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان المبارک میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، ان کی آپس میں بڑی مطابقت ہے. روزہ رکھ کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن بھی اور روزہ بھی، یہ دونوں حشر کے میدان میں بندے کی سفارش کریں گے. اس وقت سفارش کریں گے جس وقت ماں باپ، بہن بھائی، تعلقات، قریبی تعلق والے بھاگ جائیں گے. دیکھ تب تنہا انسان ہوگا. یقول، کہے گا الصیام، روزہ، اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ جب اس نے مجھے رکھ لیا تھا تو یہ منع ہو گیا تھا کھانے پینے کی چیزوں سے اور شہوت والی چیزوں سے. فشفعنی فیہ، اللہ آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں. ویقول القرآن، اور قرآن یہ بات کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اللہ رات کو میں نے اسے سونے نہیں دیا. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم رات 10 بجے تک مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے؟
لیکن آج کل آپ دیکھیں 10 بجے تک مسجدوں کی رونقیں بحال ہیں. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے. منعتم النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو روکے رکھا رات کی نیند سے. اب آپ دیکھیں کبھی ایسے ہوا ہے ہم صبح 4 بجے اٹھ جائیں؟ الا ماشاء اللہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو جو 3 بجے اٹھ جاتی ہیں بیچاری ہمارے لیے. زیادہ قدر کریں ان کی. تو اللہ رب العالمین کا قرآن یہ بات کہتا ہے، اللہ منعتم النوم باللیل، میں نے رات کی نیند اس سے چھین لی تھی، میں نے اس کو منع کر دیا تھا. فشفعنی فیہ، اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آ گیا ہوں. قال فیشفعان، حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دیتا. اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، لہو اس کے لیے ہے. ہم نماز پڑھتے نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے نظر آتا ہے، حج زکوٰۃ دیتے نظر آتا ہے، کرتے نظر آتا ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں. مجھے یہ نہیں پتا آپ میں سے کون روزے سے ہے کون نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. اللہ کہتے ہیں فإنه لي وأنا أجزي به، بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں فإنه لي، اس نے میرے لیے روزہ رکھا. اللہ نے فرشتوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ روزے کا اجر فرشتوں سے کہا تم نے لکھنا نہیں ہے. اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ میرا بندہ نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا نظر آتا ہے، حج کرتا نظر آتا ہے، اور روزہ کس کے لیے رکھا؟ دوسری حدیث میں الفاظ ہے فإنه لي وأنا أجزي به، اللہ کہتے ہیں اس کے اجر کے خانے میں لکھو اللہ. روزے کا بدلہ کیا ہے؟ سارے بولیں گے روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں فإنه لي، اس نے میرے لیے رکھا، وأنا أجزي به، اس کا بدلہ بھی میں ہوں اس کا بدلہ. اور جسے اللہ بدلہ دے اس سے بہتر کو بدلہ ہو سکتا نہیں. میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے مسائل سن کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل میں یہ بیان کروں گا کہ روزے کی حالت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں، جن سے اجتناب کرنا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کرنے سے روزہ زائل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے حوالے سے جو ہمارا وضو اور نماز کا سبق چل رہا ہے، آج اس وقت میں آیا ہوں. استاد کا کام ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو چیک بھی کرتا رہے. مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، وضو والی جگہ پہ رش تھا لیکن شور شرابہ نہیں تھا، کسی کی آواز نہیں تھی، ہر بندہ اپنے حساب سے توجہ سے وضو کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں توجہ کے ساتھ اپنے گھر میں آنے اور ادب کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں وضو کے بعد کی ایک دعا ہے جسے ہم دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بھی ملتی جلتی ساتھ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ مجھے توبہ قبول، جن کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ مجھے ان میں سے شمار کر لے. اللہ جو پاکیزہ لوگ ہیں مجھے ان میں سے شمار فرما لے. لیکن ساتھ میں نہ کچھ لوگ ایسے انگلی کرتے اوپر اور ساتھ میں ایسے اوپر دیکھتے ہیں، ایسا کوئی کام حدیث میں نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا ہے، نہ اوپر دیکھنا ہے نہ انگلی کھڑی کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اختلافی کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا، صرف وہ کروں گا جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے اس پہ عمل کرتے رہنا ہے. وضو کے دوران بھی بعض لوگ جب ایسے پانی چڑھاتے ہیں ایسے پھر ایسے کرتے ہیں، پھر یوں گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ کوئی چیز حدیث کے اندر موجود ہے نہیں ہے. آپ نے جو وضو کرنا ہے وہ سیدھا سیدھا ہے. جو چیزیں ہم نہیں کرتے وہ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے کل میں نے سبق بتایا کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. اب آپ نے میری طرف دیکھ رہے سب نے کبھی اپنے ہاتھوں کا ایسے خلال کیا؟ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. نہیں کرتے نا، کیا پتا میگی والی جو جگہ خشک ہو رہ گئی ہے، جب ہم انگلیاں کھولیں گے تو یہ بھیگے گی نا. ایسے خلال کرنا
یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اپنی انگلیاں جب آپ نے ایسے پانی ڈالنا ہے نا، پھر ان کو ایسے کر کے خلال کرنا ہے ان کے اندر، اس کو خلال کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے چہرے میں پانی ڈالنا ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے، ایسے پانی کو ایسے ادھر ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے یہ جگہ جو ہے بھیگ جائے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے. مرتن مرتین ثلاثہ، ایک دفعہ بھی کافی ہے. سردی ہے، اگر پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے تو آپ ایک دفعہ دھو لیں کافی ہے. مرتین 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں. ثلاثہ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں. 3 سے زیادہ دفعہ نہیں ہے جو پانی لے کے ایسے چڑھاتے ہیں، پھر ایسے چڑھاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، میں نے نہیں کہیں پڑھا. شاید جو کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میں عمل کر لوں گا. دوسری بات یہ جو ہم مسح کرتے ہیں سر کا، اس کے بعد ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے. یہ 3 انگلیاں میری طرف دیکھیں، یہ 3 انگلیاں ایسے، 3 انگلیاں ایسے آپ نے کرنی ہے. اور پگڑی پہنی ہوئی ہے، پگڑی کے اوپر مسح ہو جاتا ہے. پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں، پگڑی نہیں، ٹوپی ہے آپ کے پاس، آپ نے ایسے کرنی ہے. یہاں سے بالکل سیدھا آپ نے اپنے پیچھے جو ہماری گدی ہے یہاں تک آنا ہے. یہی 3 انگلیاں واپس لے کے آنی یہاں. یہ 2 انگلیاں رہ گئی، ان کو کانوں کے اندر اللہ نے جو رستے بنائے ہوئے ہیں ان رستوں کے اندر یہ انگوٹھے رہ گئے، ان کو آپ نے یہ کر لینا ہے بس. اس کے بعد یہ نہیں کرنا، یہ والا کام جو ہے حدیث کے اندر میں نے نہیں پڑھا. اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے پاؤں دھونے ہیں. اپنے پاؤں کے اندر ایڑیوں کا بہت خیال کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا وَوَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، ایڑیے خشک رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بندہ وضو کر لیتا ہے جلدی میں اس کی ایڑیے خشک رہتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹخنوں سمیت جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے اندر یہ جو اللہ نے انگلی دی ہے نا، چھوٹی انگلی جس کو ہم چیچی انگلی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے اندر خلال کرنا. کبھی کیا ہے؟ سوچے نہ ذرا، کیا ہے ہم نے؟ کوئی اللہ ماشاءاللہ کرتے ہوں گے، بعض تو ایسے کر کے بس، تو وہ وضو نہیں ہوتا. آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. موزے کے اوپر مسح ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے صبح وضو کر کے پہنا ہے تو رات تک موزے کے اوپر مسح ہو جاتا ہے. ایسی جراب جس کے اندر پانی ٹھہر جائے اس میں مسح ہو جاتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ میں بیان نہیں کرتا. فارسی کا لفظ ہے جراب، جر کہتے ہیں برتن کو، آب کہتے ہیں پانی کو. ایسا برتن جس میں پانی ٹھہر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جراب کہتے ہیں. ایسی جراب اگر آپ نے پہنی ہے جس کو ٹوٹی کے نیچے لگائے اور پانی ٹھہر جائے اس میں مسح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے المسح علی الجرابین، تو علماء کہتے ہیں جیسی بھی جراب ہے اس پہ مسح ہو جائے گا. المسح علی الخفین، المسح علی الموزین، موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے اس پہ مسح ہو جائے گا. مقامی کا 1 دن ہے، جو مسافر ہے اس کا 3 دن ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ پوچھ لیں. آج جو وقت زیادہ ہو گیا اس کی معذرت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.